بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 24 اکتوبر 2020 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج شام کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ آج کے نیوز بلیٹن میں شامل ہے، اور جو ہے یہ ہو کہ انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق وہ بھی شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے شیئر کرتے ہیں کچھ دوسری خبریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب نے ریاض میں 21 اور 22 اکتوبر کو ہونے والے بین الاقوامی مصنوعی ذہانت سمٹ میں نئی پالیسی کا آغاز، اوور ٹیک معاہدوں پر دستخط کیے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کانفرنس میں ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت (AI) کے بارے میں اپنی قومی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت سعودی عرب کو 2030 تک مصنوعی ذہانت کے میدان میں دنیا کے 15 سر فہرست ممالک میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے لیے قومی حکمت عملی کے آغاز کے ساتھ ڈیجیٹل سنگ میل کی نشاندہی کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے عمرے سے متعلق۔ عمرے کا اعادہ اور اجازت نامہ کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ عمرے کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اسے کینسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں اہم سوالات کے جوابات وزارت حج اور عمرہ نے دیتے ہوئے بتایا کہ دوبارہ عمرہ اجازت نامہ اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک حالیہ عمرہ ادا نہ کیا جائے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ ایک شخص کو ایک وقت میں صرف ایک عمرہ ادا کرنے کا اجازت نامہ جاری ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حالیہ عمرہ ادا کر لے، پھر دوبارہ اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے دوسرا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے اسے پہلے کی طرح دستیاب تاریخوں میں دستیاب ٹائمنگ میں سے مناسب تاریخ اور وقت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ ایک سے زیادہ عمرہ ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، شرط یہ ہے کہ ہر مرتبہ الگ اجازت نامہ لیا جائے۔ دوسری طرف وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد کسی مجبوری کے باعث کوئی شخص اسے کینسل کرنا چاہتا ہے تو اعتمادنہ اپلیکیشن کے ذریعے ہی کینسل کر سکتا ہے۔ اجازت نامہ کینسل کرنے کا اختیار اپلیکیشن صارف کے پاس ہے، وہ دوبارہ جب چاہے اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ اعتمادنہ ایپ میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اجازت نامہ کینسل کرنے کا اختیار صارف کے پاس ہو تاکہ وہ اپنے حالات کے حساب سے جب چاہے کینسل کر دے۔ اب خبر شامل کریں گے وہ سب سے بڑی خبر پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے لیے۔ سعودی عربین ایئر لائن کا اگلے ماہ سے 33 شہروں کے لیے فلائٹس کا دوبارہ آغاز۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن السعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ماہ نومبر سے 33 شہروں کے لیے فلائٹس کا دوبارہ آغاز کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ان 33 شہروں میں بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی بڑے ایئرپورٹ شامل ہیں۔ السعودیہ کے مطابق امریکہ کے لیے سفر کرنے والے سعودی شہری صرف واشنگٹن کے ایئرپورٹ جا سکیں گے۔ ایئر لائن نے کہا کہ ان فلائٹس میں صرف ان مسافروں کو اجازت ملے گی جو سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے حوالے سے فضائی سفر کے طے کردہ حفاظتی اقدامات پر عمل کریں گے، یعنی جس میں کورونا ٹیسٹ شامل ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے کئی ماہ تک فضائی سفر پر پابندیوں کے بعد سعودی عرب کی قومی ایئر لائن نے گزشتہ ماہ 15 ستمبر کے بعد دنیا کے 20 شہروں کے لیے اپنی فلائٹس دوبارہ شروع کی تھی۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے تمام پابندیاں اگلے سال کے آغاز پر ختم ہو جائیں گی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے پہلے سعودیہ دنیا کے 85 شہروں کے ایئرپورٹس کے لیے فلائٹ آپریٹ کرتی تھی۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کے بعد دنیا بھر میں ایئر لائن انڈسٹری کو بدترین بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سی جو کنٹریز ہیں اس میں شامل ہیں۔ آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم صرف ایشیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے انڈیا کے لیے دلی، کوچی اور جو ہے وہ اس میں ممبئی کی سٹی شامل ہے۔ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں کراچی، لاہور، ملتان اور اسلام آباد اور پشاور، یعنی 5 شہر کے لیے جو ہے وہ فلائٹ جائیں گی۔ انڈیا کے لیے دلی، کوچی اور جو ہے اس کے علاوہ ممبئی، یعنی 3 شہر شامل ہیں۔ 1 نومبر سے آپ انڈیا سے ڈائریکٹ سعودی عرب کے لیے فلائٹ سعودی عربین ایئر لائن کی بک کر سکتے ہیں۔ امارات ایئر نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک ٹریک شروع کیا ہے۔ یہ اقدام دبئی جانے والے اور آنے والے مسافروں کو نئی سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن اپنے مسافروں کو مسلسل کوئی نہ کوئی نئی سہولت فراہم کرتی رہتی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات ایئر نے بیان میں کہا کہ بائیو میٹرک ٹریک کی بدولت ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کو سفری کارروائی تیزی سے نمٹانے کی سہولت حاصل ہوگی۔ طیارے پر سوار ہونے تک کی تمام کارروائی بآسانی انجام پائے گی۔ اس کی وجہ سے سفری دستاویزات کی تفتیش اور انتظار کی لائنوں میں لگنے والی زحمت نہیں ہوگی۔
ایمریٹس ایئر لائن کے مسافروں کی شناخت چہرے اور آنکھ کے عکس سے ہو جائے گی۔ ایمریٹس ایئر آپریشن کے ایگزیکٹو چیئرمین عادل رضا نے بتایا کہ ٹیکنالوجی سے فائدے کا دائرہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ نئی سہولت کی بدولت سفر کرنے والوں کی صحت اور سلامتی بھی یقینی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بلڈنگ 3 میں بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس کے کاؤنٹر پر بائیومیٹری رابطہ پوائنٹ کام کر دیے گئے ہیں۔ علامہ عزیز اسمارٹ انڈر پاس سمیت سفری گیٹس اور کانکر بی میں ایمریٹس ایئر لائن ٹرمینل کے گیٹ پر بھی اس کی سہولت مہیا ہے۔ طیارے پر جاتے وقت گیٹس پر بائیومیٹری پوائنٹ لگایا گیا ہے۔ مستقبل میں تمام رابطہ پوائنٹس پر اضافی پوائنٹس نصب کیے جائیں گے۔ العلا میں 4 مقامات پر آثار قدیمہ کی تلاش۔ سعودی عرب اور فرانس کے ماہرین آثار قدیمہ نے العلا میں قدیم سلطنتوں کے سربستہ راز دریافت کرنے کے لیے تاریخی کھدائیوں اور ریسرچ کا آغاز کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے ماہرین دادان اور لہیان سلطنتوں کے اسرار کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق العلا رائل کمیشن میں آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کے مشیر ڈاکٹر عبدالرحمان السہمانی نے بتایا کہ گزشتہ فروری اور مارچ کے مہینوں میں دادان کے علاقے سے ہمیں 1949 کے تاریخی نوادر ملے ہیں۔ اس کامیابی کا سہرا دونوں ملکوں کے ماہرین آثار قدیمہ کی 20 رکنی ٹیم کے سر جاتا ہے۔ ریاض میں میوزیکل فوٹوگرافی کی نمائش۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ڈپلومیٹک زون میں میوزیکل فوٹوگرافی کی نمائش کا افتتاح سعودی عرب میں متعین اطالوی سفیر روبرٹو نے کیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب میں اٹلی کے سفارت خانے نے اٹلی کے جو فوٹوگرافر نکلی ایڈ کی تصاویر کی نمائش کا اہتمام کیا۔ ڈپلومیٹک زون کے تعاون سے جو کیا گیا ہے، یہ نمائش 1 دسمبر تک جاری رہے گی۔ ایک اور افسوسناک خبر، تنومہ پہاڑی جنگلات میں آگ، 5 اہلکار زخمی۔ گورنریٹ اسیر رجن نے کہا کہ تنومہ پہاڑی جنگلات میں آتش زدگی کے باعث محکمہ شہری دفاع کے 5 اہلکار جھلس گئے ہیں، جبکہ ایک قریبی آبادی کے انخلاء کا احتیاطی منصوبہ تیار کر رکھا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گورنر اسیر شہزادہ ترکی بن طلال نے نماس اور تنومہ ہسپتال میں زیر علاج شہری دفاع کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ گورنریٹ نے کہا کہ جنگلات میں لگنے والی آگ پر 70 سے 75% قابو پا لیا گیا ہے، تاہم احتیاطی تدابیر کے طور پر قریبی آبادی کے انخلاء کی صورت میں متبادل رہائش کی فراہمی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گورنر اسیر ریجن شہزادہ ترکی بن طلال نے آتش زدگی پر قابو پانے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گورنریٹ نے کہا کہ آتش زدگی کے باعث جنگلی علاقہ متاثر ہوا ہے، اس سے ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ای لرننگ عالمی تنظیموں کی طرف سے سعودی عرب کے کردار کی تعریف۔ 6 بین الاقوامی تنظیموں نے سعودی مملکت میں ای لرننگ کے بارے میں 2 اسٹڈیز مکمل کی ہیں۔ کرونا وائرس کے دوران تیز رفتار رد عمل، متعدد اختیارات اور مستقل بہتری فراہم کرنے میں اس کی کوششوں کی تعریف کی۔ ان جائزوں میں 3,42,000 جواب دہندگان شریک تھے اور یہ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے ای لرننگ کی نگرانی میں انجام پائے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔